چلیے آج بات کرتے ہیں ڈرامہ میری زندگی ہے تو کہ اس کہانی کی جہاں جنون، انکار اور ایک ایسی تبدیلی ہے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو کہانی دراصل اسی ایک سوال کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے نتائج اتنے دھماکہ خیز ہیں کہ دو مرکزی کردار ایک دوسرے سے ٹکرانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے نا کہانی کا اصل کانفلکٹ شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف ایک ایسی طاقت ہے جو رکنا نہیں جانتی اور دوسری طرف ایک ایسی دیوار ہے جو ہلنا نہیں جانتی۔ کامیار کو تو پورا یقین تھا کہ وہ آئرا کو منا ہی لے گا، اور اسی ضم میں وہ ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے جو سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ اسے لگا کہ اگر وہ روایتی طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ رشتہ لے کر جائے گا نا تو آئرا اسے ایک سیریس امیدوار سمجھے گی، لیکن وہ کتنا غلط تھا۔ لیکن وہاں جو کچھ ہوا وہ صرف ایک انکار نہیں تھا، وہ تو اس کی پوری شخصیت کی دھجیاں اڑانے کے برابر تھا۔ سب سے پہلا حملہ تو آئرا کے والد کی طرف سے ہوتا ہے، جو کامیار کے کردار پر سیدھا سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ اسے رشتے کے قابل ہی نہیں سمجھتے بلکہ ایک خطرہ مانتے ہیں۔ اور پھر یہ تو سیدھا اس کی ساری دولت اور حیثیت کو خاک میں ملا دیتی ہے، مطلب اسے بالکل ہی بے وقت قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور پھر فائنل بلو وہ آئرا خود دیتی ہے، دونوں خاندانوں کے سامنے اس کی تذلیل پر مہر لگا دیتی ہے۔ اب یہاں سے کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے نا جو شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ تذلیل اس کردار کو کیسے بدلتی ہے۔ اور آپ دیکھیں، صرف چند دنوں کے اندر کامیار اپنے اس درد کو، اس ذلت کو ایک ایسی طاقت میں بدل دیتا ہے کہ وہ ایک بے مقصد امیرزادے سے ایک خطرناک بزنس مین بن جاتا ہے۔ یہاں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ پرانا کامیار کیا تھا اور نیا کامیار کیا بن گیا ہے۔ اس کی ترجیحات، اس کے کام، سب کچھ بدل گیا ہے۔ اور کامیار کی یہ جو اچانک تبدیلی تھی نا، اس نے صرف اسی کو نہیں بدلا، اس نے اپنے آس پاس ہر کسی کی زندگی میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ بزنس پر یہ جو نئی توجہ ہے، کیا یہ واقعی آگے بڑھنے کی کوشش ہے یا یہ سب کچھ صرف بدلے کے لیے ہو رہا ہے؟ اور اس کا اثر دیکھیں، اس کے والد حیران اور غصے میں ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ بیٹا ان سے بدلہ لے رہا ہے۔ فیکٹری کے مزدور پہلے تو ڈرتے ہیں لیکن پھر امید بھی کرنے لگتے ہیں۔ آئرا خود اتنی کنفیوزڈ ہے کہ امتحان میں فیل ہو جاتی ہے، اور اس کے دوست وہ تو اس کے اس نئے بورنگ گروپ کو دیکھ کر بالکل ہی دنگ رہ جاتے ہیں۔ تو اب وہ پیچھا کرنے والا دور تو ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ اب کامیار اور آئرا کے بیچ ایک عجیب سی تناؤ بھری خاموشی ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے نا۔ وہ شخص جو کبھی اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا، اب آمنا سامنا ہونے پر نظریں تک نہیں ملاتا۔ لیکن کیا وہ واقعی اسے بھول گیا ہے؟ نہیں، وہ اپنے دوست کو بتاتا ہے کہ اس کی نئی توجہ کے پیچھے بھی اصل وجہ تو آئرا ہی ہے۔ وہ اس کے ہر کام، ہر سوچ میں شامل ہے۔ اور دوسری طرف آئرا، وہ بھی اب اپنے احساسات سے لڑ رہی ہے۔ وہ اپنی بہن کو بتاتی ہے کہ اسے شرم تو آتی ہے کہ اسے کامیار جیسا شخص پسند آیا، لیکن وہ یہ بھی مانتی ہے کہ اسے اس بات پر غصہ ہے کہ کامیار نے اسے پوری طرح نظر انداز کر دیا۔ تو دیکھا جائے تو حالات بالکل پلٹ گئے ہیں۔ آئرا جو اسے بھگانا چاہتی تھی اب اس کی غیر موجودگی سے بے چین ہے، اور کامیار جسے اس کی توجہ چاہیے تھی اب وہی توجہ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ ایک نیا انکہا تناؤ ان کے بیچ آ گیا ہے۔ اور یہی سوال ہمیں آخر میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیا کوئی انسان جسے اس کی شخصیت کی وجہ سے ٹھکرا دیا جائے واقعی محبت پانے کے لیے خود کو پوری طرح بدل سکتا ہے، یا یہ سب صرف بدلے کا ایک بہت لمبا کھیل ہے؟ کبھی کبھی زندگی میں نا صرف ایک لمحہ ایسا آتا ہے جو آپ کی پوری دنیا ہی بدل دیتا ہے۔ آپ سوچیں، ایک طرف ایک ایسا نوجوان ہے جسے یقین ہے کہ ہر چیز، ہر انسان اس کی دولت کے آگے جھک سکتا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسی لڑکی ہے جو نہ صرف اسے منع کرتی ہے بلکہ سب کے سامنے تھپڑ مار کر اس کا سارا غرور خاک میں ملا دیتی ہے۔ آج ہم اسی ایک لمحے اور اس کے بعد جو ایک زلزلہ آیا اس پر بات کریں گے۔ اور دیکھیں، یہ صرف ایک محبت میں ناکامی کی کہانی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ یہ ایک شناخت کے بحران کی کہانی ہے۔ جب کسی کی پوری پہچان، یعنی اس کا پیسہ، اس کا خاندان، اس کی طاقت، اس کو سرے عام کہہ دیا جائے کہ یہ سب بیکار ہے، تو انسان کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں:
یا تو وہ ٹوٹ کر بکھر جائے یا خود کو بالکل نئے سرے سے بنائے۔ آج ہم اسی تعمیر نو کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کامیاب نامی کردار نے یہ راستہ کیوں اور کیسے چنا۔ بالکل، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس طوفان کو شروع کرنے والی جو کردار ہے آئرا، اس کی اپنی دنیا میں کیا چل رہا تھا۔ تو ہمارا مقصد آج کامیار کی اس ڈرامائی تبدیلی کے پیچھے کی نفسیات کو سمجھنا ہے اور آئرا کے جو احساسات ہیں ان کا بھی تجزیہ کرنا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ چلیں اس لمحے سے شروع کرتے ہیں جہاں سب کچھ ٹوٹا۔ کامیار، جو کہ ایک آپ کہہ لیں ضدی اور خودسر نوجوان ہے، وہ اپنے والدین کو زبردستی تقریباً بلیک میل کر کے آئرا کے گھر رشتہ لے جانے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے والدین کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن وہ بے بس ہیں۔ یہاں محبت اور ضد کا فرق بہت صاف نظر آتا ہے۔ یہ رشتہ جوڑنے کی کوشش نہیں ہے، یہ ایک چیز کو حاصل کرنے کی ضد ہے۔ وہ اپنے والدین کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر آپ لوگ نہیں گئے تو میں ساری جائیداد خیرات کر دوں گا۔ یہ اس کی شخصیت کا خلاصہ ہے۔ ہر چیز ایک ڈیل ہے اور ہر انسان کو یا تو خریدا جا سکتا ہے یا جھکایا جا سکتا ہے۔ وہ محبت نہیں، وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے آئرا کو جیتنا چاہتا ہے۔ تو اس سے جو باتیں کہتے ہیں وہ کسی خنجر سے کم نہیں تھیں۔ وہ کہتے ہیں تمہارے باپ کے نام کے بغیر تمہاری 2 کوڑی کی اوقات نہیں، اور تمہیں تو کوئی چپڑاسی کی نوکری بھی نہ دے۔ یہ صرف رشتے سے انکار نہیں تھا، یہ تو اس کے پورے وجود کی نفی تھی۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں کہانی ایک عام رومانوی ڈرامے سے ایک نفسیاتی مطالعے میں بدل جاتی ہے۔ آئرا کے والد کے الفاظ اس کے لیے ایک آئینے کی طرح تھے جس میں اس نے اپنی اصل حقیقت دیکھی، ایک کھوکھلا انسان جو اپنے باپ کی دولت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اور پھر آئرا کا تھپڑ، وہ صرف ایک جسمانی چوٹ نہیں تھی، وہ اس کی انا پر، اس کے غرور پر آخری ضرب تھی۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے ہم کیٹلیٹک ایونٹ کہتے ہیں، تبدیلی کا محرک۔ اس ایک لمحے نے کامیار کی پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دیا، اور اسی راکھ سے ایک نئے شخص نے جنم لینا تھا۔ اس ذلت کے بعد کوئی بھی سوچے گا کہ وہ یا تو غصے میں کوئی پاگل پن کرے گا یا کہیں غائب ہو جائے گا، لیکن وہ تو کچھ اور ہی کرتا ہے۔ وہ اگلے ہی دن اپنے والد کے آفس پہنچتا ہے اور سیدھا چیئرمین کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ منظر کافی چونکا دینے والا تھا۔ یہ صرف ایک ڈرامائی انٹری نہیں تھے، یہ ایک اعلان جنگ تھا۔ اس کے اقدامات پر غور کریں۔ پہلا کام، پرانے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو فارغ کرنا، یعنی پرانی سوچ اور والد کے وفاداروں کو ہٹانا۔ دوسرا کام، وقت کی پابندی، یہاں تک کہ اپنے والد کی بھی غیر حاضری لگا دیتا ہے۔ یہ صرف اصولوں کی بات نہیں، یہ طاقت کا توازن بدلنے کا اعلان ہے کہ اب یہ ادارہ کسی کی شخصیت پر نہیں، میرٹ پر چلے گا۔ آپ اسے حکمت عملی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے والد تو اسے بدلہ سمجھتے ہیں۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے تمہیں انکار کیا ہے اور تم غصہ مجھ پر نکال رہے ہو۔ کیا اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہو سکتی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اوپری سطح پر تو یہ بدلہ ہی لگتا ہے، لیکن گہرائی میں یہ بدلہ نہیں، یہ خود کو دوبارہ بنانے کا عمل ہے۔ وہ اپنے باپ سے نہیں لڑ رہا، وہ آئرا کے والد کے کہے گئے الفاظ سے لڑ رہا ہے۔ وہ اس الزام کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ بے وقوف تھا۔ اس کے ہر عمل کے پیچھے ایک ہی آواز گونج رہی ہے، تمہیں کوئی چپڑاسی کی نوکری بھی نہیں دے گا۔ وہ صرف ایک کمپنی نہیں چلا رہا، وہ اپنی ایک نئی شناخت بنا رہا ہے، ایک ایسی شناخت جو اس کے باپ کے نام کی محتاج نہ ہو۔ اور یہ تبدیلی صرف ٹھنڈے ایئر کنڈیشنڈ آفس تک نہیں رہتی، وہ فیکٹری جاتا ہے جہاں اصل کام ہوتا ہے، اور وہاں جا کر ایک بہت بڑا خطرہ مول لیتا ہے۔ وہ سالوں سے کام کرنے والے بدھچوان یونین لیڈر آصف کو سب کے سامنے نوکری سے نکال دیتا ہے۔ یہ تو سیدھا چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات تھی۔ بالکل، اور یہ اس کی تبدیلی کا سب سے اہم ثبوت ہے۔ آفس میں حکم چلانا ایک بات ہے، لیکن فیکٹری کے ورکرز اور ان کے لیڈر کے سامنے کھڑے ہونا بالکل الگ بات ہے۔ یہاں وہ صرف ایک باس نہیں بلکہ ایک لیڈر کے طور پر سامنے آتا ہے۔ پرانی انتظامیہ نے اس یونین لیڈر کو ورکرز کو کنٹرول کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا، ایک کٹ پتلی کی طرح۔ کامیار اس پورے سسٹم کو توڑ کر ورکرز سے براہ راست تعلق قائم کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا رسک ہے، لیکن ایک حقیقی لیڈر ایسے ہی بنتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے نئے ویژن کا اعلان کرتا ہے جو کہ بہت متاثر کن ہے۔ نئی مشینری،
پوری فیکٹری کو شمسی توانائی پر منتقل کرنا اور سب سے بڑھ کر ورکرز کو نوکری کی ضمانت دینا کہ کسی کو نکالا نہیں جائے گا بلکہ نئی ٹیکنالوجی سکھائی جائے گی، یہ سب بہت بڑا منصوبہ لگتا ہے۔ یہاں اس کی سوچ کی گہرائی نظر آتی ہے۔ وہ صرف منافع بڑھانے کی بات نہیں کر رہا، شمسی توانائی پر منتقلی ایک ماحول دوست اور مستقبل کا ویژن ہے۔ ورکرز کو ٹریننگ دینے کا وعدہ ظاہر کرتا ہے کہ میں یہاں صرف پیسہ کمانے نہیں بلکہ ایک ادارہ بنانے آیا ہوں۔ وہ ایک ایسا نظام بنا رہا ہے جو پائیدار بھی ہو اور انسانیت دوست بھی۔ یہ آئرہ کے والد کے استانے کا جواب ہے کہ وہ کچھ بھی بنانے کے قابل نہیں ہیں۔ اور ان سب منصوبوں کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی مہنگی سائبر ٹرک بیچ دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا علامتی قدم ہے۔ بہت بڑا۔ وہ اپنے والد سے پیسے مانگ سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ اپنی سب سے قیمتی اور دکھاوے کی چیز کو بیچ کر وہ علامتی طور پر اپنی پرانی شاہانہ زندگی کو قربان کر رہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی نئی شناخت کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ وہ صرف ایک بزنس مین نہیں بن رہا، بلکہ ایک ایسا شخص بن رہا ہے جو ذاتی قربانی دے کر ایک میراث تعمیر کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی میراث جو اس کی بے وقت ہونے کی پہچان کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے۔ ایک طرف کامیار اپنی پوری دنیا کو اثر نو تعمیر کر رہا ہے، فیکٹریاں اور بورڈ رومز فتح کر رہا ہے، لیکن اس کہانی کا دوسرا اور شاید زیادہ خاموش کردار آئرہ ہے۔ جس نے یہ طوفان شروع کیا تھا، اس کی اپنی دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ کیا وہ اس تبدیلی سے بالکل بے خبر ہے؟ نہیں، وہ بالکل بے خبر نہیں ہے، اور یہی اس کہانی کی خوبصورتی ہے۔ کامیار کی غیر موجودگی اس کی موجودگی سے زیادہ طاقتور ثابت ہو رہی ہے۔ آئرہ، جو ایک ذہین میڈیکل کی طالبہ ہے، اپنے امتحان پر توجہ نہیں دے پاتی۔ وہ آدھا پرچہ خالی چھوڑ دیتی ہے کیونکہ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی سوال ہے: کامیار کہاں ہے؟ کیا وہ زندہ بھی ہے؟ وہ اپنی بہن سے یہ بھی کہتی ہے کہ شاید مجھے اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ کیا یہ پچھتاوا ہے یا کچھ اور؟ یہ پچھتاوے اور الجھن کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے۔ اس کا تھپڑ مارنے کا عمل ایک شدید رد عمل تھا جو کامیار کی بدتمیزی کا نتیجہ تھا، لیکن اب جب وہ شخص اس کی زندگی سے مکمل طور پر غائب ہو گیا ہے تو ایک خلا پیدا ہو گیا ہے۔ وہ اس خاموشی سے بے چین ہے۔ اسے امید تھی کہ وہ شور مچائے گا، بدلہ لینے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کی خاموشی غیر متوقع ہے۔ وہ لاشعوری طور پر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ شاید اس کے الفاظ اور عمل کا اثر اس کی سوچ سے کہیں زیادہ گہرا ہوا ہے۔ اور پھر قسمت انہیں ایک ایسی جگہ پر ملاتی ہے جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ایک اولڈ ایج ہوم میں۔ آئرہ وہاں اپنی اسائنمنٹ پر جاتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ادارہ کامیار کے دادا نے بنایا تھا، اور اب کامیار نہ صرف اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے بلکہ اس میں ایک نئی منزل بھی بنوا رہا ہے۔ اور پھر کامیار وہاں آ جاتا ہے۔ یہ منظر اس ڈرامے کے بہترین مناظر میں سے ایک ہے۔ پرانا کامیار اس موقع کو اپنی بڑائی دکھانے کے لیے استعمال کرتا۔ وہ اسے بتاتا کہ دیکھو میں کتنا بدل گیا ہوں، میں کتنے اچھے کام کر رہا ہوں۔ لیکن نیا کامیار کیا کرتا ہے؟ وہ اسے دیکھتا ہے، ایک لمحے کے لیے رکتا ہے اور پھر خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ ایک لفظ نہیں کہتا۔ یہ واقعی بہت طاقتور لمحہ تھا۔ اس نے بات کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اب وہ اس کی حدود کا احترام کرنا سیکھ گئے۔ پہلے وہ زبردستی اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا، اب وہ اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے خود کو منظر سے ہٹا لیتا ہے۔ یہ اس کی تبدیلی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، بلکہ یہ کہہ رہا ہے میں تمہارے سکون کی قدر کرتا ہوں۔ اور یہ خاموش عمل آئرہ پر ہزار الفاظ سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے۔ آئرہ کی بہن کا منگیتر اشتیاق، جو کامیار کا دوست بھی ہے، اسے اپنی منگنی پر بلاتا ہے۔ یہ ایک بہترین موقع ہو سکتا تھا آئرہ سے دوبارہ ملنے کا۔ پرانا کامیار یقیناً اس موقع پر لپکتا، لیکن نیا کامیار صاف انکار کر دیتا ہے۔ اور وجہ کیا بتاتا ہے؟ کہ اس کے آنے سے آئرہ اور اس کے گھر والوں کو تکلیف ہوگی۔ وہ اشتیاق کے سامنے اپنا درد بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک خود کو کام میں ڈبوئے رکھتا ہوں تاکہ اسے بھول سکوں، لیکن ہر فائل، ہر کاغذ پر اسی کا چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ اس کی پختگی کی انتہا ہے۔ وہ اپنی خواہشات پر آئرہ کے سکون کو ترجیح دے رہا ہے۔ اسی دوران اس کی پرانی زندگی کا ایک کردار، اس کی سابقہ دوست فاریہ، واپس آتی ہے اور اس سے دوبارہ تعلقات بنانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامیار اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا۔
فاریہ اس کی پرانی زندگی کی علامت ہے، ایک ایسی زندگی جو دکھاوے، سطحی تعلقات اور پارٹیوں پر مشتمل تھی۔ کامیار کا فاریہ کے ساتھ سرد رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس زندگی سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اس کی ترجیحات، اس کی دنیا، سب کچھ بدل چکا ہے۔ لیکن فاریہ اس بات کو قبول نہیں کرتی اور ایک ریسٹورانٹ میں آئرہ سے جھگڑتی ہے، اس پر الزام لگاتی ہے کہ وہ کامیار کا پیچھا کر رہی ہے۔ اور یہ تصادم اس افراتفری کو ظاہر کرتا ہے جو کامیار اپنی پچھلی زندگی میں پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ آئرہ اس ڈرامے کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتی، لیکن ماضی کے بھوت اب بھی اسے پریشان کرنے آ جاتے ہیں۔ یہ منظر آئرہ کو مزید احساس دلاتا ہے کہ کامیار کی دنیا کتنی پیچیدہ تھی اور شاید اس سے دور رہنا ہی بہتر تھا۔ تو اگر ہم ان تمام واقعات کو جوڑ کر دیکھیں تو ہمیں ایک ایسی تصویر نظر آتی ہے جہاں ایک بے رحمانہ انکار ایک شخص کے لیے تباہی نہیں بلکہ خود شناسی کا سبب بن جاتا ہے۔ کامیار کی تبدیلی صرف کپڑوں یا عہدے کی تبدیلی نہیں، یہ اس کی روح کی تبدیلی ہے۔ بالکل، کہانی کا مرکزی خیال یہی ہے کہ کس طرح ایک جنونی محبت خود کو بہتر بنانے کے ایک حقیقی سفر میں بدل جاتی ہے۔ وہ آئرہ کو حاصل کرنے کے جنون سے نکل کر خود کو بنانے کے سفر پر نکل پڑتا ہے، اور اس کی یہ تبدیلی خود آئرہ کے دل میں ایک طوفان برپا کر دیتی ہے۔ وہ جس شخص کو حقارت سے مسترد کر چکی تھی، اب اسی کے بارے میں تجسس اور شاید تھوڑے سے احترام کا شکار ہے۔ تو یہاں آ کر ہم اپنی آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں، لیکن ایک آخری سوچ کے ساتھ۔ جب کوئی شخص کسی کے انکار کے جواب میں خود کو اس قدر ڈرامائی طور پر بدل لیتا ہے تو کیا یہ تبدیلی واقعی اس کی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، یا یہ لاشعوری طور پر اب بھی اسی شخص کو کچھ ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے جسے اس نے کھو دیا تھا؟ دوسرے لفظوں میں، کیا کامیاب کی یہ ساری محنت اپنی نظر میں اٹھنے کے لیے ہے، یا آج بھی اس کا اصل مقصد آئرہ کی نظر میں قابل قبول بننا ہے؟ اور کیا ہوگا اگر یہ تبدیلی مکمل ہونے کے بعد زندگی انہیں دوبارہ ایک ایسے موڑ پر لے آئے جہاں انہیں ایک دوسرے کا سامنا کرنا پڑے؟ آج ہمارے سامنے میری زندگی ہے تو کا اسکرپٹ ہے۔ یہ کہانی ہے کامران اور آئرہ کی، اور خاص طور پر کامران کی زندگی میں آنے والی ایک بہت بڑی تبدیلی کی۔ ہاں، اور تبدیلی بھی ایسی جو ایک دم سے آ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بس ایک بٹن دبایا اور سب ٹھیک ہو گیا۔ بالکل، اور شاید یہی ہمارا پہلا اور سب سے اہم نقطہ ہے۔ کامران کی یہ جو تبدیلی ہے، کہانی کا مرکزی نقطہ ہونے کے باوجود اسے اتنی تیزی سے دکھایا گیا ہے کہ اس کا جو اثر ہونا چاہیے تھا وہ کم ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک ہی قسط میں ایک غیر سنجیدہ ضدی لڑکے کا ایک دم سے ایک ذمہ دار بزنس مین بن جانا، یہ تھوڑا ناقابل یقین لگتا ہے نا؟ صحیح۔ اور دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں کہ وہ بدل گیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں دکھایا گیا کہ وہ کیسے بدلا۔ اچھا، مطلب ہم نے نتیجہ تو دیکھ لیا، لیکن اس کے پیچھے کی جو جد و جہد ہے، وہ راتیں جب وہ سویا نہیں ہوگا، وہ لمحے جب اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوا ہوگا، وہ سب غائب ہیں۔ تو ناظرین کو صرف منزل نظر آ رہی ہے، راستہ نہیں۔ بالکل، اور یہ بہت عام غلطی ہے۔ لکھنے والے اکثر سوچتے ہیں کہ شاید اس تفصیل سے کہانی سست ہو جائے گی۔ ہاں، کہ بزنس کی تفصیلات کون دیکھنا چاہے گا، شاید یہ بورنگ ہو جائے۔ لیکن جدوجہد دکھانے کا مطلب بورنگ میٹنگز دکھانا نہیں ہوتا۔ جدوجہد کا مطلب ہے کردار کی اندرونی کشمکش دکھانا۔ ہاں، ہمیں اس کی کامیابیوں سے زیادہ اس کی ناکامیوں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ مطلب اسے شروع میں ہی کامیاب دکھانے کے بجائے اسے ٹھوکریں کھاتے ہوئے دکھایا جائے۔ بالکل، سوچیں، ایک منظر ہو سکتا ہے جہاں وہ پوری رات جاگ کر کمپنی کی پرانی فائلیں دیکھ رہا ہے اور اسے احساس ہو رہا ہے کہ اسے تو کچھ بھی نہیں پتا، وہ بے بسی محسوس کرے۔ اچھا، یا پھر اس کا دادا اسے صرف شاباشی نہ دے بلکہ اسے کاروبار کی کوئی تلخ حقیقت بتائے، اسے ڈانٹے کہ بھائی محبت اپنی جگہ لیکن کاروبار عقل اور محنت سے چلتا ہے۔ اور اس طرح جب وہ آخر میں کامیاب ہوگا تو ناظرین کو بھی لگے گا کہ ہاں، اس نے یہ کامیابی کمائی ہے، اسے پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی۔ بالکل وہی، تبھی ہم اس کی کامیابی کا جشن منا سکتے ہیں جب ہم نے اس کی ناکامیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ آئرہ نے اس سے جھڑکا اور اس کے اندر کا بزنس ٹائکون جاگ گیا۔ اچھا، آپ نے اس کے اندرونی کشمکش کی بات کی، اور یہیں سے ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، جس وجہ سے وہ یہ سب کر رہا ہے، یعنی آئرہ کا انکار۔ کہیں ہم اس رویے کو غیر ارادی طور پر رومانوی تو نہیں بنا رہے؟ آپ نے بالکل صحیح رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ دوسرا اور شاید سب سے اہم نکتہ ہے۔ کہانی یہ تاثر دے رہی ہے کہ ایک عورت کی شدید بے عزتی اور سخت الفاظ ہی ایک مرد کو سدھارنے کا واحد طریقہ ہے۔
لیکن یہ تو ہمارے ڈراموں کا ایک بہت مقبول فارمولا ہے نا؟ کہ ہیروئن ہیرو کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مقبول تو ہے، لیکن اس کے پیغام میں ایک مسئلہ ہے۔ اس سے غیر ارادی طور پر یہ تاثر جاتا ہے کہ مردوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری عورتوں کی ہے۔ کامران کی تبدیلی مکمل طور پر آئرہ کے رد عمل پر منحصر لگتی ہے، جیسے اس کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ وہ صرف ایک انعام جیتنے کے لیے بدل رہا ہے، اور وہ انعام آئرہ ہے۔ بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کی تبدیلی کا محرک کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، اگر آئرہ کا انکار نہیں تو پھر کیا؟ نہیں، دیکھیں، محرک آئرہ کا انکار ہی ہو سکتا ہے، لیکن اسے ایک شروعاتی دھچکا ہونا چاہیے، پوری وجہ نہیں۔ اس دھچکے کے بعد اسے خودشناسی کے عمل سے گزرنا چاہیے۔ اسے خود یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ اور اسے اسکرپٹ میں کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ مطلب کوئی ٹھوس مثال؟ کئی طریقے ہیں، جیسے کامران اپنے اولڈ ایج ہوم کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، ٹھیک؟ جی۔ وہاں اس کی ملاقات کسی بزرگ سے ہو جو اسے اپنی کہانی سنائے۔ شاید وہ بتائے کہ جوانی میں غصے اور انا کی وجہ سے کیا کچھ کھو دیا۔ یہ سن کر کامران کو اپنی زندگی کا عکس نظر آئے اور اسے تبدیلی کی ایک ذاتی وجہ ملے۔ یعنی تبدیلی باہر سے نہیں، اس کے اندر سے آئے۔ بالکل۔ یا ایک اور پہلو دیکھیں، کامران اپنے والد کے ساتھ اپنے خراب رشتے پر غور کرے۔ اسے احساس ہو کہ وہ اپنے والد جیسا نہیں بننا چاہتا۔ یہ ایک بہت مضبوط اندرونی محرک ہو سکتا ہے۔ اس طرح اس کی تبدیلی آئرہ کو جیتنے کی کوشش سے بڑھ کر ایک حقیقی ذاتی ارتقا بن جائے گی۔ وہ ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کرے گا، صرف ایک بہتر عاشق بننے کی نہیں۔ اور اس سے آئرہ کے کردار پر سے بھی یہ بوجھ کم ہو جائے گا کہ اسے کسی کو سدھارنا ہے، وہ بھی ایک مکمل کردار لگے گی۔ اور کیوں نہیں، آئرہ کے کردار میں بھی تھوڑی پیچیدگی لائی جائے۔ شاید وہ اپنی بہن سے بات کرتے ہوئے خود سوچے کہ کیا اس نے کامران کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سختی کر دی۔ اس سے دونوں کردار زیادہ حقیقی لگیں گے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ کرداروں کو مضبوط کرنے سے کہانی خود بخود مضبوط ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب ہم دوسرے کرداروں کی بات کر ہی رہے ہیں تو مجھے فاریہ اور وہ جو فیکٹری یونین کا تنازع ہے اس پر بھی بات کرنی ہے۔ ہاں، وہ دونوں کہانیاں مرکزی پلاٹ سے بالکل الگ تھلگ محسوس ہوتی ہیں۔ ایسا ہی لگتا ہے جیسے وہ کسی اور ڈرامے کی کہانیاں ہیں جو غلطی سے اس اسکرپٹ میں آ گئی ہیں۔ فاریہ آتی ہے، آئرہ سے جھگڑتی ہے اور غائب۔ یونین لیڈر آتا ہے، دھمکی دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ہاں، ان واقعات کا کامران اور آئرہ کے رشتے پر کوئی گہرا یا دیر پار اثر نہیں پڑتا۔ وہ صرف وقت بھرنے کے لیے لگتے ہیں۔ اس سے کہانی میں جو تناؤ پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ تو کیا انہیں نکال دینا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان ذیلی کہانیوں میں بہت صلاحیت ہے۔ انہیں نکالنے کی نہیں، بلکہ انہیں مرکزی کہانی کے ساتھ مضبوطی سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک اچھی ذیلی کہانی کا کام ہوتا ہے مرکزی کہانی کو مزید پیچیدہ بنانا اور مرکزی کرداروں کو نئے چیلنجز دینا۔ تو فاریہ کے کردار کو کیسے جوڑا جائے؟ سوچیں، اگر فاریہ صرف آئرہ سے زبانی جھگڑا کرنے کے بجائے کامران سے بدلہ لینے کے لیے اس کے نئے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ جیسے کوئی افواہ پھیلا دے؟ بالکل، کوئی ایسی افواہ جس سے کامران کی ساخت خراب ہو، اور پھر اس افواہ کی وجہ سے آئرہ کو کامران کی نیت پر شک ہونے لگے۔ اسے لگے کہ شاید کامران واقعی نہیں بدلا۔ ہاں، یہ سب دکھاوا ہے۔ اب دیکھیں، کامران کو نہ صرف اپنا کاروبار بچانا ہے بلکہ آئرہ کا اعتماد بھی دوبارہ جیتنا ہے۔ اب فاریہ کا کردار صرف ایک فالتو کردار نہیں رہا، وہ کہانی میں تناؤ پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ بن گیا ہے۔ یہ تو کمال کا آئیڈیا ہے۔ اس سے کہانی میں کئی نئی پرتیں شامل ہو جائیں گی۔ اور فیکٹری یونین والے تنازع کا کیا کریں؟ وہی اصول یہاں بھی لاگو ہوتا ہے۔ یونین لیڈر کی دھمکی صرف دھمکی نہ رہے، وہ عملی شکل اختیار کرے۔ فرض کریں کہ وہ تنازع اتنا بڑھ جائے کہ آئرہ یا اس کے خاندان کی حفاظت کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ اور پھر کامران کو ان کی حفاظت کے لیے آگے آنا پڑے گا۔ بالکل، اور اس صورتحال میں آئرہ کو کامران کا وہ پہلو دیکھنے کو ملے گا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ایک محافظ، ایک ذمہ دار شخص۔ ان کا رشتہ صرف رومانوی نوک جھونک سے آگے بڑھ جائے گا۔ صحیح، وہ ایک دوسرے کی حمایت اور حفاظت پر مبنی ہو جائے گا۔ اب یہ ذیلی کہانی صرف ایک واقعہ نہیں رہی بلکہ ان کے رشتے کو ایک نئی سطح پر لے جانے کا ایک ذریعہ بن گئی ہے۔ یعنی ان ذیلی کہانیوں کو مرکزی کرداروں کے لیے ایک امتحان بنانا ہے تاکہ ان کے کردار کے نئے پہلو سامنے آئیں اور ان کے تعلقات میں گہرائی پیدا ہو۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ جب ہر کہانی، ہر کردار
اور ہر واقعہ مرکزی پلاٹ کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، تب ایک مضبوط اور جاندار اسکرپٹ تیار ہوتا ہے۔ تو کل ملا کر آج ہم نے 3 اہم چیزوں پر بات کی۔ پہلی تو یہ کہ کامران کی تبدیلی کے عمل کو زیادہ گہرائی اور جدوجہد کے ساتھ دکھایا جائے تاکہ وہ زیادہ قابل یقین لگے۔ اور اس کے لیے اسے ناکام ہوتے اور پھر ان ناکامیوں سے سیکھتے ہوئے دکھانا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ کہانی کے پیغام کو متوازن کیا جائے۔ کامران کی تبدیلی صرف کسی کو جیتنے کے لیے نہ ہو بلکہ اس کے اندر سے آئے، اس کی اپنی خودشناسی کا نتیجہ ہو۔ اور اس سے یہ تاثر بھی نہیں جائے گا کہ عورتوں کا کام مردوں کو سدھارنا ہے۔ اور آخر میں فاریہ اور یونین جیسی جو ذیلی کہانیاں ہیں انہیں مرکزی پلاٹ کے ساتھ مضبوطی سے جوڑا جائے تاکہ وہ کامران اور آئرہ کے لیے نئے چیلنجز پیدا کریں اور ان کے رشتے کو مزید گہرا کریں۔ بالکل۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تجاویز آپ کے کام کو مزید بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ آپ اپنے کام کا نیا ورژن ہمیں دوبارہ بھیج سکتے ہیں۔ دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کے ایک ایسے کردار پر بات کر رہے ہیں جس نے سب کو حیران کر دیا ہے، کامیار۔ ہم نے اسے ایک ضدی، غیر سنجیدہ نوجوان کے طور پر دیکھا جو محبت میں ناکامی کے بعد اچانک ایک انتہائی محنتی اور ذمہ دار بزنس مین بن گیا ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ وہ بدلا ہے، سوال یہ ہے کہ اس تبدیلی کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ ایک حقیقی اندرونی ارتقاء ہے، ایک ایسی پختگی جو ہمیشہ قائم رہے گی، یا پھر یہ صرف مسترد کیے جانے کے گہرے زخم پر ایک جذباتی رد عمل ہے، ایک ایسی عمارت جو کمزور بنیادوں پر کھڑی ہے؟ میرا ماننا ہے کہ یہ تبدیلی بالکل حقیقی ہے اور یہ دکھاتی ہے کہ کامیار اب واقعی ایک پختہ انسان بن چکا ہے۔ اور میرا خیال اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کامیار کی یہ جو تبدیلی ہے نا، یہ ایک نفسیاتی دفاعی نظام سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک انتہا سے دوسری انتہا کا سفر ہے جو انا پر لگی چوٹ سے شروع ہوا، اور ایسی تبدیلیاں اکثر وقت کے ساتھ ساتھ بکھر جاتی ہیں۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ ایک رد عمل ہے۔ محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اہم بات تو یہ ہے کہ اس محرک کے بعد اس نے کیا کیا۔ وہ صرف آئرہ کو غلط ثابت کرنے یا اسے واپس جیتنے کے لیے کام نہیں کر رہا، وہ اپنے لیے، اپنے والد کے لیے اور اپنے ملازمین کے لیے ایک لیگیسی بنا رہا ہے۔ آپ اس کے فیصلے دیکھیں، فیکٹری میں نئی جدید مشینری لانا، پورے نظام کو سولر پر منتقل کرنے کا منصوبہ بنانا، یہ مختصر مدت کے فیصلے نہیں ہیں، یہ ایک ویژن ہے۔ یہ اس شخص کے فیصلے ہیں جو مستقبل کا سوچ رہا ہے، نہ کہ صرف اپنے ماضی کا بدلہ لینے کا۔ لیکن کیا یہ ویژن حقیقی ہے یا صرف دکھاوا؟ آپ نے اس کے منصوبوں کی بات کی، لیکن ان منصوبوں کے پیچھے کی سوچ کیا ہے؟ اس نے خود اپنے سب سے قریبی دوست اشتیاق سے کہا کہ میں ہر فائل، ہر صفحے، ہر مشین پر صرف آئرہ کو دیکھتا ہوں۔ جب آپ کا ہر عمل کسی ایک شخص کے گرد گھوم رہا ہو تو وہ عمل آپ کا اپنا نہیں رہتا، وہ اسی شخص کا رد عمل بن جاتا ہے۔ یہ تبدیلی اندر سے نہیں آ رہی، یہ باہر سے مسلط کی گئی ہے، اور اس کی رفتار وہ تو بالکل ہی غیر حقیقی ہے۔ ایک دن پہلے وہ اپنے والدین کو دھمکی دے رہا تھا کہ اگر شادی نہیں کروائی تو سارا بزنس خیرات کر دوں گا، اور اگلے ہی دن وہ کارپوریٹ لیڈر بن کر آفس پہنچ گیا۔ انسانی شخصیت اتنی جلدی نہیں بدلتی۔ اچھا، تو آپ اس کے اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں جب اس نے اپنی ذاتی سائبر ٹرک بیچ دی؟ اس نے وہ گاڑی بیچی جو اس کی پہچان تھی، اس کی شاخرچی کی علامت تھی، اور ان پیسوں سے ایک جدید اولڈ ایج ہوم کی بنیاد رکھی۔ اور یہ کوئی عام اولڈ ایج ہوم نہیں ہے، اس کا منصوبہ ہے کہ وہاں کے مکینوں کی ذہنی صحت، ان کی کمیونٹی اور خوشی کو ترجیح دی جائے۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جو گہری ہمدردی اور سماجی ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کسی مجروح انا کی پیداوار نہیں ہو سکتا، یہ ایک بدلے ہوئے انسان کی نشانی ہے جو اب صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن نفسیات میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ریئیکشن فارمیشن، یعنی رد عمل کی تشکیل۔ اس میں انسان اپنی کسی ناکامی، کمزوری یا ناقابل قبول خواہش کو چھپانے کے لیے اس کے بالکل الٹ رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ کامیار کی محبت میں ناکامی اس کا سب سے بڑا درد ہے۔ وہ کمزور اور بے بس محسوس کر رہا تھا، تو اس احساس کو دبانے کے لیے اس نے خود کو ایک انتہائی مضبوط، کامیاب اور بے رحم بزنس مین کے روپ میں ڈھال لیا۔
یہ جو ہمدردی آپ کو اولڈ ایج ہوم میں نظر آ رہی ہے، یہ شاید اس اندرونی درد و تنہائی کا بیرونی اظہار ہو۔ اس کی بنیاد اصلی نہیں، یہ ایک دفاعی حکمت عملی ہے۔ لیکن کیا اعمال کی کوئی اہمیت نہیں؟ محرک جو بھی ہو، نتائج تو مثبت ہیں۔ فیکٹری کا یونین لیڈر آصف، جو سالوں سے کرپشن کر رہا تھا اور مزدوروں کا استحصال کرتا تھا، کامیار نے آتے ہی اس کا سامنا کیا۔ اس نے نہ صرف اسے بے نقاب کیا بلکہ مزدوروں سے براہ راست تعلق بھی قائم کیا۔ اس نے انہیں یقین دلایا کہ نئی ٹیکنالوجی سے کسی کی نوکری نہیں جائے گی بلکہ انہیں اضافی بونس اور اوور ٹائم ملے گا۔ یہ صرف دکھاوا نہیں ہو سکتا، یہ ایک لیڈر کی خصوصیات ہیں جو ایک پائیدار اور ہمدردانہ نظام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ عملی طور پر اس الزام کو غلط ثابت کر رہا ہے جو آئرہ کے والد نے اس پر لگایا تھا کہ تمہیں کوئی چپراسی کی نوکری بھی نہیں دے گا۔ بالکل، لیکن کیا آپ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ اس نے یہ ہمدردانہ نظام شروع کیسے کیا؟ دفتر میں پہلے دن آتے ہی پورے بورڈ کو فارغ کرنے کا حکم دے دیا، دیر سے آنے والے ملازمین کی تنخواہیں روکنے کا اعلان کر دیا۔ کیا یہ ہمدردی ہے یا وہی پرانی آمیریت، بس ایک نئے روپ میں؟ اس کا طریقہ کار آج بھی وہی جارحانہ اور شدید ہے۔ وہ آج بھی مسائل کو اسی شدت سے حل کرنا چاہتا ہے جیسے پہلے اپنی ذاتی زندگی کے مسائل حل کرتا تھا۔ یہ پختگی نہیں ہے، یہ صرف ایک نئے میدان میں پرانی جبلت کا اظہار ہے۔ مجھے اس سے اتفاق نہیں۔ پرانے نظام کی گندگی صاف کرنے کے لیے بعض اوقات سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ بورڈ کے وہ لوگ اس کے والد کی بیماری کا فائدہ اٹھا رہے تھے اور اس نے انہیں ہٹا کر اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ لیکن اس سے بھی اہم بات اس کی ذاتی زندگی میں نظر آنے والی پختگی ہے۔ اشتیاق کی منگنی میں نہ جانے کا فیصلہ دیکھیں۔ پرانا کامیار وہاں ضرور جاتا، شاید کوئی تماشا بھی کھڑا کرتا، اپنی موجودگی سے سب کو تکلیف دیتا، لیکن نئے کامیار نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی موجودگی آئرہ کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ یہ خود غرضی پر قابو پانا ہے اور یہی حقیقی ترقی ہے۔ لیکن وہ پیچھے ہٹ کے گیا کہاں؟ سیدھا فیکٹری۔ وہ اپنی ماں سے خود کہتا ہے کہ وہ خود کو کام میں ڈائیورٹ کر کے رکھتا ہے تاکہ آئرہ کی یاد کی تکلیف سے بچ سکے۔ یہ ترقی نہیں، یہ فرار ہے۔ یہ ایک صحت مند مقابلہ نہیں بلکہ ایک جنون ہے۔ وہ اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا رہا، وہ صرف آئرہ کو غلط ثابت کرنے اور اس کی یاد سے بھاگنے کے جنون میں مبتلا ہے۔ اس کے اپنے والد، جو اسے سب سے بہتر جانتے ہیں، اس کی تبدیلی پر شک کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ صاف کہتے ہیں، اس لڑکی نے تمہیں مسترد کیا ہے اور تم بدلہ اپنے باپ سے لے رہے ہو۔ جب اس کے قریب ترین لوگ اس کی تبدیلی کو ایک منفی رد عمل کے طور پر دیکھ رہے ہیں تو ہم اسے پازیٹیو ارتقا کیسی مان لیں؟ والد کا تبصرہ غصے اور مایوسی کا نتیجہ تھا، لیکن کامیار کا رویہ گٹھیں۔ فاریہ کے ساتھ اس کا برتاؤ اس کی پختگی کا ایک اور ثبوت ہے۔ پرانا کامیار شاید اس موقع کا فائدہ اٹھاتا، لیکن اس نے فاریہ کے ساتھ ایک واضح خط برقرار رکھی۔ جب وہ اس سے ملنے آفس آتی ہے تو وہ اسے صرف 10 منٹ دیتا ہے اور ایک ضروری میٹنگ کا کہہ کر بات ختم کر دیتا ہے۔ وہ اب جذباتی طور پر کسی ایسی چیز میں نہیں الجھنا چاہتا جو اس کے مقصد سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ فوکس اور نظم و ضبط کی علامت ہے جو پہلے اس میں بالکل نہیں تھی۔ یا شاید یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جذباتی طور پر اتنا خالی ہو چکا ہے کہ اس کے پاس کسی اور کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔ وہ فاریہ کو اس لیے نظر انداز نہیں کر رہا کہ وہ پختہ ہو گیا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کی پوری جذباتی توانائی آئرہ کی یاد میں صرف ہو رہی ہے۔ وہ ایک مشین بن گیا ہے جو کام تو بہت اچھا کر رہی ہے، لیکن اس کے اندر انسانی جذبات کی جگہ اب صرف ایک خلا ہے۔ آپ اسے فوکس کہہ رہی ہیں، میں اسے جذباتی دیوالیہ پن کہوں گا۔ اس نے اپنی پوری شخصیت کو ایک ہی مقصد کے لیے وقف کر دیا ہے، اور وہ مقصد آئرہ ہے۔ میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ وہ حقیقت کو تسلیم کر چکا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آئرہ میری زندگی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ کچھ تعلقات نہ نبھا کر ہی نبھائے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہری اور پختہ سوچ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اب آئرہ کو پانے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ اس رشتے کی حقیقت کو قبول کر چکا ہے اور اب اس کی یاد کو اپنی طاقت بنا کر آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ اس کے بغیر لیکن اس سے متاثر ہو کر ایک بامقصد زندگی گزار رہا ہے۔ یہ کسی obsession میں مبتلا شخص کی نہیں، بلکہ ایک ایسے انسان کی نشانی ہے جس نے اپنے درد کو اپنی طاقت میں بدل لیا ہے۔ یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کی باتوں اور اعمال میں تضاد ہے۔
اگر وہ واقعی آگے بڑھ چکا ہے تو پھر وہ اپنے دوست سے یہ کیوں کہتا ہے کہ میں اسے بھولنے کی جتنی کوشش کرتا ہوں وہ مجھے اتنا ہی زیادہ یاد آتی ہے؟ اس کی ہر کامیابی، ہر کاروباری ڈیل اسی یاد سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کی پوری شخصیت کی عمارت آئرا کے انکار کی بنیاد پر کھڑی ہے، اور اس تبدیلی کا اصل امتحان تو ابھی باقی ہے۔ فرض کریں کل آئرا اس کی زندگی میں واپس آنے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کے نئے روپ سے متاثر ہوئی ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا یہ نیا کامیار قائم رہے گا یا وہ فوراً اپنی پرانی غیر مستحکم اور مطالبے کرنے والی شخصیت کی طرف لوٹ جائے گا؟ مجھے ڈر ہے کہ جس دن اس کی تبدیلی کا مقصد پورا ہو گیا اسی دن یہ پوری عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کامیار کی تبدیلی کے ٹھوس ثبوت اس کے کاروباری منصوبوں، سماجی کاموں اور ذاتی فیصلوں میں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ایک تکلیف دہ تجربہ اس کی تبدیلی کا نقطۂ آغاز ضرور تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس نے اس درد کو حقیقی ترقی اور ایک بامقصد زندگی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس نے ایک منفی تجربے کو مثبت توانائی میں ڈھال دیا ہے، اور یہی انسانی ارتقاء کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ کامیار کی تبدیلی کی بنیادیں جذباتی طور پر غیر مستحکم اور ایک شدید رد عمل پر مبنی ہے۔ اس کا ہر عمل اب بھی آئرا کے انکار سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک شاندار کارکردگی ہو سکتی ہے، ایک ایسی پرفارمنس جس سے سب متاثر ہو رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہ حقیقی ہو۔ اس کی پائیداری کا انحصار اب بھی اسی شخص پر ہے جس نے اسے شروع کیا تھا، یعنی آئرا پر، نہ کہ خود کامیار پر۔ ظاہر ہے کامیار کا کردار اتنا سادہ نہیں کہ اسے خانے میں بند کر دیا جائے۔ اس کی شخصیت کی پیچیدگیاں ہی اسے اتنا دلچسپ بناتی ہیں، اور سچ شاید ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں ہے۔ بالکل، اور حتمی فیصلہ تو دیکھنے والے ہی کریں گے کہ وہ کامیار کے اس سفر کو ایک حقیقی ارتقاء کے طور پر دیکھتے ہیں یا محض ایک شاندار رد عمل کے طور پر۔